اندھیرے کے دبیز پردوں کو چیرتی پورے چاند کی رات علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ خاموش جامد کھڑے لمبے قداور درخت سڑک کو دونوں جانب سے گھیرے ہوئے تھے۔ دور کہیں گیدڑوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفتاب نے جیکٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اجے کو فون کرنے لگا۔ اسے ڈرامے کے شوٹ کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی تھی، اس لیے وہ خود اس کا وزٹ کرنے آ گیا تھا۔ وہ ایک جانا مانا ڈائریکٹر تھا، اس کے ڈرامے زیادہ تر حقیقت سے قریب تر ہوتے۔ وہ اپنے ڈراموں کے لیے اوریجنل لوکیشن کا انتخاب کرتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی خوار کیوں نہ ہونا پڑتا۔ اس نے اجے کو دیگر کرو کے ساتھ پہنچنے کا کہا۔ وہ رات کی تاریکی میں 2-3 شاٹ لینا چاہتا تھا۔ وجے نے گھنٹے تک آنے کا کہا تھا۔ آفتاب نے گاڑی کو لاک کر دیا اور سڑک کی دوسری جانب درختوں سے گھری سفید حویلی کی طرف چل دیا۔ راستے میں جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اور خودرو پودے اگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عرصہ دراز سے وہاں کوئی نہیں آیا۔ وجے نے تو بتایا تھا وہاں چوکیدار رہتا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ حویلی کے ساتھ ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں وہ چوکیدار رہائش پذیر تھا۔ آفتاب نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں ملا۔ تبھی اسے حویلی کے کواڑ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ شاید چوکیدار اندر ہے۔ اس نے ایک نظر خاموش ویران کھڑی 3 منزلہ سفید پتھروں سے بنی حویلی کی جانب دیکھا۔ کوئی انجانی سی کشش اسے اندر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حویلی کے پھاٹک پر ایک زرد بلب روشن تھا۔ وہ لکڑی کے دروازے کو دھکیلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک بڑا کھلا صحن تھا جس میں ایک حوض بنا ہوا تھا۔ وہ حوض کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ پانی کے چاروں طرف کائی جمی ہوئی تھی۔ چاروں طرف کائی کی چادر کے نیچے حوض کا پانی ساکت کھڑا تھا۔ آفتاب نے اپنے تخیل کے گھوڑے دوڑائے۔ حوض کے پانی میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ اسے لگا کسی کے سفید مروری پاؤں حوض کے سنہرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جنہیں وہ دھیرے دھیرے جلا رہی تھی۔ پھر ایک نقرئی کہکا اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ حوض کا پانی ویسے ہی گندا اور بدبودار تھا۔ یہ محض اس کا تصور تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا۔ مختلف راہداریوں اور دلانوں سے ہوتا ہوا وہ گھوم پھر کر واپس صحن میں آ گیا۔ سب کمروں پر تالے پڑے ہوئے تھے، چوکیدار بھی نہیں ملا تھا۔ اس نے وجے کو دوبارہ کال کرنے کے لیے موبائل نکالا مگر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ باہر سڑک پر تو سگنل بالکل ٹھیک تھے۔ تبھی اسے فرش پر کسی کے چھڑی ٹیکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سفید کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں چھڑی پکڑے، گلے میں مالا ڈالے کوئی بوڑھا سا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شاید یہی چوکیدار ہو، آفتاب نے سوچا اور پھر اس سے اپنا تعارف کرایا۔ بوڑھے شخص نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے اس کا منتظر تھا۔ اس نے سامنے بنے ہوئے دیوان خانے کا دروازہ کھولا اور آفتاب کو اندر آنے کا کہا۔ جیسے ہی آفتاب اندر داخل ہوا، ایک ناگوار سی بو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ دیوان خانہ عرصے دراز سے بند پڑا تھا۔ سیلن زدہ فضا میں سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ ساری چیزیں گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی۔ مکڑی کے جالے اور دیمک دیوان خانے میں موجود فرنیچر کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ چاند کی روشنی کمرے میں بہت کم آ رہی تھی۔ آفتاب نے موبائل کی ٹارچ لائٹ روشن کر لی۔ وہ بوڑھا شخص ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ آفتاب بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باہر کی نسبت کمرے میں اسے زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیوں نہیں آئے تھے ابھی تک، اس نے سوچا اور ٹائم گزارنے کے لیے بوڑھے شخص سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ وہ اس سے حویلی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ بوڑھے شخص نے بتایا کہ یہ حویلی اس کے پردادا کے زمانے سے ہے۔ اس کا سارا بچپن اس حویلی کی راہداریوں اور دلانوں میں کھیلتے ہوئے گزرا۔ یہ حویلی راجہ مہندر کی ملکیت تھی۔ راجہ مہندر بڑی سیلانی فطرت کے مالک تھے۔ ملکوں ملکوں گھومتے رہتے، حویلی میں کم ہی ٹکتے۔ ایک دن ایسے ہی وہ ایک لمبے سفر سے لوٹے تو ان کے ہمراہ ایک ودیسی لڑکی کیتھرین تھی جس سے انہوں نے لندن میں ہی شادی رچا لی تھی۔ سنا ہے لڑکی بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ جب راجہ شہر میں لے کے اسے نکلتے تو لوگ جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے امڑ آتے۔ راجہ کو کیتھرین سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ سارا دن وہ شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی پھرتی، کلب جاتی۔ حالانکہ اس دور میں یہ باتیں بہت معیوب سمجھی جاتی تھی۔ پھر اچانک ہی لندن سے ان کا چھوٹا بھائی سکندر ڈاکٹر بن کر لوٹا۔ راجہ نے اس کے آنے کی خوشی میں سارے شہر کی دعوت کر ڈالی۔ کیا سما تھا وہ، روشنیاں، رنگین لہراتے آنچل، بالکونی سے جھانکتا کیتھرین کا مسکراتا چہرہ،
دل فریب خوشبو میں بسا اس کا وجود بوڑھا آدمی جیسے ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ہوا تھا۔ آفتاب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ وہیں اس وقت موجود تھا، مگر وہ رات جیسے حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بوڑھا شخص ایک آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ آفتاب نے پوچھا۔ راجہ مہندر کو بڑی بے رحمی سے کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ دیوان خانے میں مردہ حالت میں پڑے ہوئے ملے۔ پولیس آئی، تفتیش ہوئی، مہینوں تفتیش چلتی رہی، مگر قاتل کا نام و نشان نہ ملا۔ کیس بند کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شہر میں ان کے بارے میں غلط افواہیں مشہور ہونے لگیں۔ ہر کوئی راجہ مہندر کی موت کی وجہ کیتھرین اور سکندر کو سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے بعد کیتھرین اور سکندر نے شادی رچا لی۔ جس نے بھی سنا حیران و پریشان رہ گیا۔ پھر ایک دن اچانک ہی ان دونوں کی گمشدگی کی افواہیں پھیل گئی۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی کچھ پتہ نہ چلا، مگر کچھ دن بعد حویلی کے اندر سے اٹھی تعفن زدہ بدبو نے سارے راز افشا کر دیے۔ کیتھرین اور سکندر کی لاشیں حویلی کی تیسری منزل سے پنکھے سے جھولتی ہوئی ملی۔ حویلی کی تیسری منزل عرصے دراز سے بند پڑی تھی، اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ انہیں کس نے مارا یا انہوں نے خودکشی کی، یہ معمہ کبھی کوئی سلجھا نہ سکا۔ کوئی کہتا راجہ مہندر کی روح نے ان سے انتقام لیا تھا، کیونکہ ان کے قتل کے پیچھے کیتھرین اور سکندر کا ہی ہاتھ تھا۔ بس اس کے بعد یہ حویلی کبھی آباد نہ ہو سکی، نہ اس کا کوئی والی وارث بچا۔ لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے اور اس سے کترانے لگے۔ سرسبز درختوں سے گھری ہونے کے باوجود بھی اس کی ویرانی دل پر وحشت طاری کر دیتی ہے۔ یہ سب کہانی سنانے کے بعد وہ بوڑھا ایک گہری سانس لے کر چپ ہو گیا۔ آفتاب کے اوپر جیسے سحر سا طاری تھا، وہ کہانی کے اندر ہی کھویا ہوا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ بوڑھا شخص اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آفتاب نے اسے روکنا چاہا، مگر اس کی زبان جیسے کنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور اوپری منزل کی جانب جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آفتاب اس کے پیچھے لپکا، مگر تب تک وہ بوڑھا شخص اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے غائب ہو چکا تھا۔ آفتاب نے حیرانگی سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ وہ انسان تھا یا کوئی؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی ٹھک کی زوردار آواز سے دیوان خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ آفتاب نے جلدی سے مڑ کر دیکھا۔ گرم چادر کندھوں پر ڈالے، ہاتھ میں ٹارچ لائٹ پکڑے کوئی نوجوان آدمی کمرے کو تالا لگا رہا تھا۔ خوف کے مارے آفتاب کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ تالا لگا کر وہ آدمی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آفتاب کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہ دھڑم سے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی دیوان خانے کی مسہری پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے اسٹاف کے لوگ اس کے قریب آ گئے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وجے نے بتایا کہ فرش پر گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ وہ تو شکر ہے چوکیدار کا جو ٹائم پر پہنچ گیا تھا، اسی نے آفتاب کی بینڈیج کی تھی۔ تبھی وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا جسے آفتاب نے دروازے کو تالا لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وجے نے بتایا کہ وہی چوکیدار ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ آفتاب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ چوکیدار ہے تو وہ بوڑھا شخص کون تھا جس سے وہ ملا تھا؟ اس کا ذہن عجیب الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ وجے کو اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر وجے نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ آفتاب جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جانے سے پہلے وہ چوکیدار سے ملا اور اس سے کمرے کے بارے میں پوچھنے لگا جسے وہ تالا لگا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اکثر رات کو یہ دیوان خانہ اسے کھلا ہی ملتا ہے، پھر وہ اسے تالا لگا دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے معمول کی بات تھی، کیونکہ اس کا باپ اس حویلی کا چوکیدار تھا اور مرنے سے پہلے اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ راجہ مہندر کی روح اکثر اس دیوان خانے میں آتی رہتی ہے اور اپنے ناحق قتل پر وہ بین کرتی ہے۔ آفتاب نے اسے راجہ مہندر کے حلیے کے بارے میں پوچھا تو اسے دیوان خانے میں لگی ہوئی راجہ مہندر کی تصویر کے پاس لے گیا۔ تصویر دیکھ کر آفتاب کے پیروں تلے حقیقی معنوں میں زمین کھسک گئی۔ جس بوڑھے شخص نے اسے راجہ کی ساری کہانی سنائی تھی وہ خود راجہ مہندر کی روح تھی۔ آفتاب کے لیے اب وہاں ٹھہرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ حویلی سے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آفتاب نے سفید پتھروں سے بنی سرسبز درختوں سے گھری
رام گڑھ کی پرشکوہ حویلی کی جانب ایک نظر دوڑائی۔ تیسری منزل پر اسے ایک سایہ سا لہراتے ہوئے محسوس ہوا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں اس نے سارا واقعہ وجے کو بتایا۔ وجے بہت حیران تھا۔ اسے آفتاب کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر آفتاب نے اپنے جاننے والے رام گڑھ کے پرانے رہائشوں سے رابطہ کیا جو اب بھی وہیں رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا راجہ مہندر کی ساری کہانی ہر بار سچ ہے، کیونکہ اس حویلی میں ایسا ہی ہوا تھا اور حویلی میں اکثر پراسرار واقعات ہوتے رہتے تھے۔ آج بھی وہ حویلی آفتاب کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ بھلا برسوں پرانی راجہ مہندر کی روح سے اس کی ملاقات کیوں کر ہوئی؟ وہ اس بارے میں جتنا سوچتا جاتا ہے الجھ سا جاتا ہے، مگر دوبارہ اس کی اس طرف جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔